خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 176 میں سورۃ القلم آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 47 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. کلمت خاشعہ میں حرف الخاء ہے اور خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم خاء کو اور مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. خاشعتن. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخر میں تا پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے. کلمت ابصارهم الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. خاشعتن ابصارهم. کلمت ابصارهم میں با پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ابصارهم. یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت ترہقهم میں یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ تا پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ذلہ میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت وقد. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ذلۃ وقد. کلمت وقد میں حرف الدال پہ جزم ہے کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وقد. کلمت یدعون میں بھی دال کو ہمیں ہلا کے پڑھنا ہے. حرف العین پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت السجود میں سین پہ تشدید ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت سالمون میں سین پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. کلمت فذرنی میں یہاں ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا آتا ہے. کلمت یکذبو یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وَمَن يُكَذِّبُ.
کلمت یکذبو میں دال پہ تشدید ہے، لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت الحدیث میں حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، آخری میں یہاں ث ہے، ث کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت سنستدرجہم میں یہاں سین ساکن ہے، تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، لہذا ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے سنستدرجہم۔ کیونکہ دال پہ جزم ہے تو یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے۔ کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام، تو ہم پہلی میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے سنستدرجہم من۔ کلمت حیثو میں حرف الحاء کو ہمیں ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یعلمون میں کیونکہ عین پہ جزم ہے لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ کلمت وَأُمْلِی میں کیونکہ یہاں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے۔ کلمت ان میں حرف نون پہ تشدید ہے لہذا ہم نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت کیدی میں کاف پہ زبر ہے پھر یا پہ جزم ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے کیدی متین۔ کلمت متین میں آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے، اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت حروف الابہار میں سے ہے، تو ہم تنوین کو ظاہر کرتے ہوئے اور بغیر غنہ سے یہ حکمے کو ادا کریں گے متین اور ہم کلمت متین پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ کلمت تسألہم میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، لام پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت اجرن میں یہاں جیم پہ جزم ہے تو کیونکہ جیم حروف القلقلہ میں سے ہے لہذا ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے اجرن۔ را پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الفاء آتا ہے۔ کلمت فہم، فا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے اجرن فہم۔ کلمت فہم کے آخری میں میم ساکن ہے پھر حرف المیم ہے کلمت من، یہ حکم ادغام کا ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے فہم من۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف المیم ہے، یہاں بھی حکم ہے ادغام لہذا ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کلمت مغرمن میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت مثقلون میں حرف الثاء کو ہمیں ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس پہ جزم ہے، اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ کلمت عندهم میں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے عندهم۔ ہا پہ اور میم پہ پیش ہے لہذا ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت الغیب میں حرف الغین کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت یکتبون میں کاف ساکن ہے لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے. تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو. ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤں بڑا مضبوط ہے. اے نبی، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ وإیاکم لما يحبہ ویرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.